السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو تحقیق میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں، شاید آپ نے یہ تحقیق پہلے نہ سنی ہو۔ اسے علامہ علی ابن برہان الدین حلبی نے ام السیر میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 82 پر اور 83 پر جمع کیا ہے۔ اس کا تعلق ان زبانوں سے ہے جو دنیا میں رائج ہیں۔ ان میں سے ایک زبان جو ہے وہ سنسکرت ہے اور کچھ اور زبانیں ہیں۔ جیسا کہ ایک روایت میں ہے کہ عربی زبان حضرت آدم علیہ السلام جنت میں بولتے تھے۔ جب زمین پر آئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں سریانی زبان سکھائی، اور سریانی زبان وہ زبان تھی کہ اس وقت ملائکہ کو اس کا علم نہیں دیا گیا تھا۔ تو سریانی زبان اللہ تعالیٰ نے خاص آدم علیہ السلام کو سکھائی اور فرشتوں سے اس زبان کو مخفی رکھا، اور آدم علیہ السلام سریانی زبان بولتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مزید اور زبانیں سکھائیں۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ پہلے آدمی جنہوں نے یہ 12 زبانیں نہ صرف بولیں بلکہ ہر زبان میں لکھا بھی اور صحیفے لکھے، وہ آدم علیہ السلام تھے۔ وہ 12 زبانیں کیا تھیں اور ان صحیفوں کو لکھنے کے بعد آدم علیہ السلام نے اس علم کو کیسے محفوظ کیا، اس پر آج بات کریں گے۔ وہ 12 زبانیں جو آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سکھائیں، ان میں ایک عربی تھی، ایک فارسی، ایک سریانی، ایک عبرانی، اور پھر اسی طرح حمیری، یونانی، رومی، قبطی، بربری، اندلوسی، سنسکرت اور چینی۔ یہ وہ 12 زبانیں تھیں کہ ہر زبان میں حضرت آدم علیہ السلام نے صحیفے تحریر کیے، اور آدم علیہ السلام نے یہ صحیفے مٹی پر لکھے، پھر اسے پکایا، اس کو آپ کہتے ہیں نا کلے فارم میں پکایا۔ طوفان نوح میں زمین میں یہ غرق ہونے والے صحیفے آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ اولاد نوح علیہ السلام کو ملتے رہے۔ جس کی جو زبان اللہ نے مقدر کی تھی ان کو وہ صحیفے عطا کیے۔ تو ابراہیم علیہ السلام جب اسماعیل علیہ السلام کو مکے میں ان کی والدہ ماجدہ بی بی ہاجرہ علیہ السلام کے ساتھ چھوڑ گئے، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یہ صحیفہ عربی زبان میں ملا۔ اور جہاں تک یہ روایت ہے کہ پہلے آدمی جنہوں نے قلم سے لکھا وہ ادریس علیہ السلام ہیں، تو اس سے مراد علماء کہتے ہیں کہ اس سے مراد خط رمل ہے، کہ وہ جو ایک خاص آپ لکیریں کھینچ کر ایک علم اللہ نے آپ کو عطا کیا تھا، اس کا علم رمل جو ہے نا، اس سے اس کا تعلق ہے کہ اس کے سب سے پہلے لکھنے والے آپ ہیں۔ ورنہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے لکھنا بھی سکھایا تھا، پڑھنا بھی سکھایا تھا۔ کئی روایتیں موجود ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جنت میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا دیکھا، تو پڑھنا جانتے تھے تو لکھا ہوا دیکھا نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو صرف چیزوں کے نام ہی نہیں سکھائے تھے، آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت وسیع علم عطا فرمایا تھا، جس میں لکھنا پڑھنا دونوں شامل تھے۔ اچھا، ساتھ ساتھ میں یہ بھی آپ کو بتاتے چلوں، آپ کو یہ تو پتہ چل گیا کہ اس روایت کے مطابق جہاں باقی 11 زبانیں وہاں سنسکرت، جسے ہندی بھی کہتے ہیں عرب، تو اس کے جو ہے بانی وہ بھی آدم علیہ السلام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ ساری زبانیں آدم علیہ السلام کو سکھائی۔ پھر وقت کے ساتھ ساتھ زبانوں سے زبانیں بلتی چلی گئیں۔ اچھا، اسی طرح ابراہیم علیہ السلام جب اسماعیل علیہ السلام کو یہاں چھوڑ گئے، تو ابراہیم علیہ السلام کے بعد اسماعیل علیہ السلام جب یہاں آئے تو انہوں نے یہاں پر جرہم سے جو زبان سیکھی، تو وہ اپنے والد کی طرف سے جو زبانیں جانتے تھے، اس کے علاوہ پھر عربی زبان جو ہے وہ انہوں نے سیکھی، لیکن جو اسماعیل علیہ السلام کی عربی ہے وہ اس سے الگ ہے جو قحطان اور حمیر کی عربی تھی، کیونکہ جو شخص قحطان اور حمیر کی عربی بولتا تھا ان کو عرب عاربہ کہتے تھے، یعنی کہ یہ خالص عرب لوگ ہیں۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جو عربی بولتے تھے اسے عرب مستعربہ کہتے ہیں، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے عرب تو نہیں تھے بائی برتھ، لیکن عربوں میں داخل ہو کر عربی زبان سیکھی، اور پھر وہ عربی زبان جو ان کے ساتھ آگے رائج ہوئی۔ مثال کے طور پہ مصر کے جو لوگ ہیں عربی زبان بولتے ہیں لیکن وہ عرب نہیں ہیں،
اسی طرح نارتھ افریقہ میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو عربی زبان بولتے ہیں لیکن وہ عرب نہیں ہیں. وہ عرب جتنے بھی ہیں وہ ایسے ہیں جیسے مستعربہ، کہ عربوں میں داخل ہو گئے عربی زبان بول کر، لیکن وہ عرب ہے نہیں. خالص عرب یہ ادھر ہیں آپ کے یمن کے علاقوں میں رہتے ہیں. خالص عرب قحطانی عرب ہو گئے، حمیری عرب ہو گئے، تو وہ عرب عاربہ ہے، باقی مستعربہ ہیں. اچھا، یہی حجاز اور وہاں والوں کی زبان بھی یہی حضرت اسماعیل علیہ السلام والی عربی ہے، یہ حجاز وغیرہ کے علاقوں میں. اسی طرح قرآن کریم جب نازل ہوا نا تو وہ آراب یہ جو اسی عرب مستعربہ والی عربی میں نازل ہوا. اچھا، اسی طرح اصحاب کہف جو تھے نا، بعض مورخین یہ بھی کہتے ہیں کہ اصحاب کہف تمام کے تمام عجمی تھے، یعنی غیر عرب تھے، مگر وہ صرف عربی زبان میں ہی بات کرتے تھے. یا اللہ تعالیٰ نے انہیں خاص سکھایا تھا کہ آپس میں کانورسیشن وہ عربی زبان میں کرتے تھے تاکہ وہ کسی پر عام نہ ہو. تو اور ان حضرات کو وزراء المہدی بھی کہا جاتا تھا. یعنی اصحاب کہف جو ہے وہ اس زمانے کا جو بادشاہ تھا نا، بادشاہ دقیانوس، اس کے یہ وزیر تھے اور مومن تھے. اچھا، لوگوں میں یہ بھی مشہور ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں حرف ضاد بولنے والوں میں سب سے زیادہ فصیح ہوں. اس میں بولنے والوں سے مراد ایسی جمع ہے جس کی کوئی اصل نہیں ہے، یعنی کہ عام عربی بولنے والے مراد ہیں جس کا مطلب عرب ہے. تو معنی کے لحاظ سے یہ درست ہے، اس لیے کہ معنی یہ ہوں گے کہ میں عربوں میں سب سے زیادہ فصیح ہوں، کیونکہ صرف عرب ہی حرف ضاد، اس لیے کہ معنی یہ ہوں گے کہ میں کہ بولتے ہیں، ورنہ یہ حرف ان کے علاوہ کسی اور زبان میں آپ دیکھیں نا، اردو میں بھی آپ کیا کہتے ہو؟ ضاد کہتے ہو. اس طرح تو مستعمل صرف عربی زبان میں لفظ ضاد کے اس ساؤنڈ کے ساتھ ہے. اچھا، اسماعیل علیہ السلام نے جو ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں عربی کے ساتھ خاص کیا. تو بہرحال آدم علیہ السلام کی اولاد میں حضرت اسماعیل علیہ السلام پہلے آدمی ہیں جن کا نام اسماعیل رکھا گیا. عبرانی زبان میں اس کے معنی ہیں اللہ کے فرما بردار بندے کے. اور اسماعیل علیہ السلام پہلے آدمی ہیں جنہوں نے عربی زبان یعنی فصیح و بلیغ عربی بولی، ورنہ عربی زبان کی اصل بنی جرہم میں سے ہے جو پانی کی تلاش میں آ کر یہاں مکے میں آباد ہوئے تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کو الہام کے ذریعے فصیح و بلیغ اور صاف عربی سکھلائی اور یہ زبان بولے. اسی طرح حدیث میں ہے کہ پہلے آدمی جو فصیح و بلیغ عربی روانی کے ساتھ بولے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں، جن کی عمر اس وقت 14 سال تھی. تو خیر، بہرحال انشاءاللہ تعالی کچھ اور تفصیلات کے ساتھ آپ کے ساتھ جو ہے پھر انشاءاللہ اگلے درس میں بات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیے، نماز کی ضرور پابندی کیجیے اور قرآن کریم کی تلاوت کیجیے. آپ لوگوں ہی کے کہنے پر میں نے قرآن سید سعد قادری چینل جو ہے وہ آج لانچ کیا ہے. میں یہی چاہ رہا ہوں کہ اس چینل پر جو ہے قرآن کریم کی ریسیٹیشن ڈالوں اور ساتھ ساتھ اس کی عربی، انگلش، اردو اور ہندی ٹرانسلیشن بھی چلے، تاکہ جیسا جیسے آپ قرآن کریم سن رہے ہیں ساتھ اس کا ترجمہ بھی دیکھتے رہیں. تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ کوشش پسند آئے گی. ابھی تو ایک ہی ویڈیو میں نے ڈالی ہے جس میں سورہ فاتحہ کی 3 مختلف طریقے سے ریسیٹیشن ہے، اور پھر اسی میں سورہ بقرہ کی پہلی 20 آیات ہیں. انشاءاللہ تعالی کوشش یہی ہے کہ اس سلسلے کو جاری رکھا جائے اور تھوڑا تھوڑا قرآن کریم آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے. جیسے میں تلاوت کرتا ہوں اس کو پھر میں ریکارڈ کر لیا کروں گا، تھوڑا تھوڑا کر کے انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کیا کروں گا. تو اس طرح جو ہے میں تو مشق کر ہی رہا ہوں تو وہ مشق آپ کے ساتھ شیئر بھی ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ سننے والوں کو، پڑھنے والے کو، سب کو جو ہے اجر عطا فرمائے اور محنتوں کو قبول فرمائے. اللہ سے جڑے رہیں، اللہ کی کتاب سے جڑے رہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنن سے جڑے رہیں، اپنے دلوں میں محبت بھریں اور نفرتوں سے دور رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں، بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں. ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں.